یہ فرمائیے کہ بالکل عمومی جو رجحان ہے ہمارے ہاں، عام مسلمان لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ظاہر ہے اٹھتا بھی ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، وہ کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں اٹھنے کی، تاک راتوں میں اٹھنے کی اس کو توفیق مل رہی ہے تو وہ کیا کیا عمل کر لے تو اس کے لیے یہ لیلۃ القدر بڑی مفید ہو جائے گی؟ بس یہ سوال جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، تو آن وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس میں معافی مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا مطلب بنے گا کہ یا اللہ آپ معافی پسند کرتے ہیں؟ آپ معافی پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے بھی ہیں، تو آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے وہی میں مانگ رہا ہوں، تو مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ استغفار، اس رات میں سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار ہے۔ اور استغفار میں بنیادی طور پر تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 اجزاء ہوتے ہیں استغفار کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماضی پہ جو گناہ ہیں ان پہ انسان شرمندہ ہو، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کر لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، فی الحال بھی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ 3 چیزیں تو یہ ہیں، اور حقوق بندوں کے جو ہیں، حقوق مالیہ یا ویسے بندوں کے حقوق ہیں، ان سے بھی سبکدوش ہونے کی کوشش کرے۔ تین چیزیں یہ ہوتی ہیں، 3 یا 4 چیزیں توبہ میں، توبہ اس سے ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر انسان اسی زندگی پہ اگر آ جائے تو توبہ کامل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں توبہ کے ساتھ اصلاح کا لفظ بولا گیا ہے۔ جہاں انسان توبہ کرے وہاں انسان یہ سوچے کہ اب میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اصلاح کا بھی اہتمام کرے، ریپیرنگ کا بھی اہتمام کرے، اور کوئی طریقہ سوچے کہ اب میری زندگی بدلنی کیسی ہے۔ خود اپنی قوت ارادی سے آدمی کم بدلتا ہے، اور اچھے ماحول اور صحبت میں چل جائے تو اس سے انسان زیادہ بدلتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے کاموں میں جو اس کی روح ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار میں یہ بھی ساتھ شامل ہے کہ ماضی کو جیسے توبہ کر رہا ہے، دھو رہا ہے، اس طریقے سے یہ پلاننگ بھی کرے کہ مستقبل کی میں نے اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، اور صرف توبہ نہ کرے بلکہ توبہ کی تکمیل کا سامان کرے۔ اور اس رات میں دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کے بہت سارے صیغے، لیکن یہاں جو صیغہ عطا فرمایا ہے وہ ایک دعا کا انداز ہے، یعنی ایک دعا مانگ رہا ہے جیسے کہ انسان، وہ استغفار کا صیغہ نہیں ہے۔ اس میں مغفرت کا اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یہ صیغہ نہیں ہے۔ تو اس میں ساتھ اشارہ ہے کہ یہ رات جو آپ کو موقع ملے تو اس رات میں دعائیں کرے، تو انسان تنہائی میں بیٹھ جائے، اپنے مسائل جو ہے وہ اللہ کے سامنے، اور دعائیں کرنی اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان دعا کے اندر زیادہ لگے گا تو گویا کہ اس رات میں صرف عبادت نہیں کی بلکہ عبادت کے مغز کے اندر لگ گیا ہے۔ اور ایک تو یہ حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے، حدیث شریف سے ایک اور عمل سمجھ میں آتا ہے جو بہت زیادہ اہم ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ قیام یہ ہوتا ہے کہ رات کو نوافل پڑھے، تو اس رات میں نوافل کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کے طریقے میں جہاں یہ تصور ہے قیام کا، اس کے ساتھ قرآن کا تصور بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رات میں قیام لمبا کرے اور اس کے اندر تلاوت کرے۔ تلاوت ہر آدمی لمبی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر نماز باجماعت پڑھتا ہے تو نماز باجماعت میں جو امام تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت اس کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ سمجھو کہ اس نے بھی تلاوت کی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 صورتوں میں امت کا اتفاق ہے اس اصول پہ۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت کے ساتھ کہ کیا پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس میں امت کی 2 رائے ہیں۔ تو اس میں اگر تراویح لمبی کر دی جائے تو بڑی جماعت جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ان راتوں میں تراویح لمبی ہو جائے، قیام اللیل بھی حاصل ہو جائے گا اور لیل بھی حسب ہو جائے گا، اور قرآن کریم بھی جمع ہو جائے گا، جس کو اکیلے قرآن، اور نوافل کی اگر جماعت کرانی ہو تو مقتدی 3 تک ہوں،
تو اس پہ گنجائش ہے. تو اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ایک حافظ ہو, غیر حافظ پیچھے 3 کھڑے ہو جائیں, اور وہ قرآن کریم پڑھیں, وہ قرآن کریم سن لیں اس سے, اور حافظ جو ہے وہ قرآن سنا دے, تو اس میں بآسانی جو ہے قرآن شریف جو پڑھا جاتا ہے تو لمبا قیام بآسانی ہو جاتا ہے. تو قیام لیل جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 عبادتیں یکجا مجھے مل گئی ہیں, وہ لیلۃ القدر میں کرنی چاہیے. وہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر.